السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی پہچان نصیب فرمائے، اپنی معرفت ہمیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے ذریعے سے اپنے ایمان کو کامل اور مکمل بنانے والا بنائے، ہمارے ایمان کو طاقتور بنائے، اور ہم سب کو گمراہی سے بچائے، برائی سے بچائے، گناہوں سے بچائے، تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، ناظرین حضرات، ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مخلوقات دنیا میں موجود ہیں۔ ان میں سے بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جن میں جان ہے، روح ہے، اور بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو بے جان ہیں، جن میں روح نہیں ہے۔ تو جن میں روح ہے اور جن میں روح نہیں ہے، وہ تمام مخلوقات بنائے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جو صلاحیتیں رکھی ہیں اللہ پاک نے ان چیزوں کے اندر، اس پر غور کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ یا بندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہر انسان اگر اس بارے میں سوچے، بلکہ دنیا کی دوسری چیزوں کے بارے میں تو چھوڑ دیجئے، لیکن کم سے کم اگر خود اپنی خلقت کے بارے میں سوچے تو اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کے بارے میں سوچیں، غور کریں اللہ کی قدرت پر۔ یہ آسمان، یہ ستارے، اور یہ سورج، یہ سیارے، اور زمین، پہاڑ، سمندر، نباتات، جمادات، جنات، انسان، اللہ پاک نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان تمام کے بارے میں غور و فکر کرے تو اس کا آخری فیصلہ یہی ہوگا کہ ہاں، اس کو بنانے والا کوئی ایک موجود ہے، کوئی ایک ہے جو اس کو بنایا ہے اور اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اور جو غیر مذہب والے ہیں، جو غیر اسلام والے ہیں، جو اسلام کو اپنا مذہب نہیں مانتے بلکہ انہوں نے دوسرے مذاہب کو اختیار کیا ہوا ہے، ان میں سے اکثروں بلکہ 99% لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے، اور 1% جو اللہ کو تو نہیں مانتے لیکن اس عقیدے کے خلاف ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ ان کے بہت سارے خدا ہیں۔ کوئی خشکی کا خدا تو کوئی بحری کا یعنی سمندر کا خدا، کوئی پانی کا خدا، کوئی سورج کی گرمی کو پہنچانے کا خدا، کوئی ٹھنڈی پہنچانے والا خدا، کوئی بارش نازل کرنے والا خدا، اور کوئی دن کو لانے والا، کوئی رات کو لانے والا خدا، نعوذ باللہ من ذالک۔ غرض ان کے بہت سارے خدا ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ایک ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر خدا ہوتا، اور اسی طرح سے اگر کوئی اپنے آپ کو خدا کہلانے والا ہوتا تو ضرور بضرور دنیا کا نظام چوپٹ ہو جاتا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک خدا کہتا کہ دن ہونا چاہیے تو دوسرا خدا کہتا کہ نہیں، رات ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک خدا کہتا کہ سورج کو مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلنا چاہیے، دوسرا خدا کہتا کہ سورج کو مشرق سے نکلنا چاہیے۔ اسی طرح سے جنوب اور شمال کے اندر بھی جھگڑا ہوتا، اور اسی طرح سے بارش، ایک خدا کہتا کہ بارش ہونی چاہیے اور دوسرا خدا کہتا کہ نہیں، بارش نہیں ہونی چاہیے۔ ایک خدا کہتا کہ ٹھنڈی ہونی چاہیے، ٹھنڈی کا موسم ہونا چاہیے، تو دوسرا خدا کہتا کہ نہیں، گرمی کا موسم ہونا چاہیے۔
تو یہ سب جھگڑے ہوتے جس کی وجہ سے دنیا کا نظام نہیں چل پاتا اور سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اب دنیا کا نظام بہترین طریقے سے اللہ پاک چلا رہے ہیں، تو یہ بات اس کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہیں اور اکیلے ہی سارے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، نہ ہمارے محتاج ہیں، نہ فرشتوں کے محتاج ہیں، نہ نبیوں کے محتاج ہیں، نہ ولیوں کے محتاج ہیں، نہ ہی کسی اپنے بنائے ہوئے مخلوق کی محتاج ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے، ہمارا ہر کام اللہ کی مدد کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے محتاج ہیں۔ تو اس بات کو ہم اپنی گرہ میں باندھ لیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اور اس بات کو بھی جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالی اکبر ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے، بلند ہے، برتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے۔ اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا باپ ہے اور اللہ کی ماں ہے اور اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کی بیٹی ہے، یہ سب جو ہے جھوٹی باتیں ہیں۔ وہ اللہ ہی کیا جو کسی سے پیدا ہوا ہو، وہ اللہ ہی کیا جس کا کوئی بیٹا ہو، اور اللہ تو وہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس کی کوئی بیٹی نہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کی کوئی ماں نہیں، جس کا کوئی باپ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اللہ کسی کا باپ ہے، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہم آج کے اس سبق میں بتانا چاہتے تھے کہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اور ہمارے اعمال کے بارے میں وہ ضرور حساب و کتاب لے گا، ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ ہم سب اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنے اعمال کے بارے میں سوچوں۔ آج دنیا کے اندر انسان اس کام میں مشغول ہے کہ وہ دوسروں کے اعمال کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، دوسروں کے اندر خرابی دیکھتا رہتا ہے، دوسروں کے اندر عیوب کو دیکھتا رہتا ہے اور خود کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے، خود کی حالت کو بھول جاتا ہے۔ جبکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اور سارے عالم کے انسانوں سے اللہ تعالیٰ یہ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنے آپ کو درست کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے آپ کو اس وقت بچائیں گے جب ہم اعمال صالحہ کریں گے۔ اپنے اعمال کے اندر دیکھیں گے کہ کون سے اعمال ہمارے اندر برے ہیں، ہم کن گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ کون سا راستہ ہے، کیا وہ اللہ کو راضی کرنے والا راستہ ہے، کیا وہ جنت کا راستہ ہے، یا پھر اللہ کو ناراض کر کے ہم دوزخ میں جانے والے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج کے سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے طرح کوئی نہیں ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کا باپ نہیں ہے، اللہ کی ماں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ چلیے اس پیغام کو عام کیجیے، انشاءاللہ پھر کسی وقت ایک نئے سبق کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی ایمان کی اعمال کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔